مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں بردر عرفان کرائسٹ اوپی ڈومینیکن ہاؤس آف اسٹڈیز کراچی میں مقیم آج کی مبارک صبح آپ سب کی خدمت میں خدا یسوع المسیح کا زندہ قوت بخش اور بابرکت کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز مومنین، آج کا انجیلی اقتباس ہم نے مقدس متی کی انجیل کے 6 باب میں سے سنا ہے، تو آج ہم انجیلی اقتباس پر دھیان و گیان کریں گے، جس میں یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کا نہایت عمدہ اور نایاب طریقہ بتاتے ہیں، اور آیت 7 میں شاگردوں کی ہدایت بھی کرتے ہیں کہ غیر قوموں کی مانند گلا پھاڑ پھاڑ کر دعا نہیں کرنی چاہیے، اور شاید ان لوگوں کے مطابق جو اونچی اونچی آواز میں دعا کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے ایسا کرنے سے ان کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے خدا یسوع المسیح نے ایسے دعا کرنے سے صاف منع فرمایا ہے۔ یسوع نے ہمیں دعا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ کون سی کوٹھڑی میں جانا ہے؟ کون سا دروازہ بند کرنا ہے؟ میرے عزیزو، یسوع المسیح ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے نہا خانوں میں داخل ہوں، اپنے دل کی کوٹھڑی میں جائیں اور پھر اپنے دل کا دروازہ بند کر لیں، تاکہ ہمارے دل کے نہا خانوں میں بس یسوع اور ہم ہوں۔ تب ہی ہم قدس پولس رسول کے کلمات پر پورا اتریں گے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے۔ دل کا دروازہ اس لیے بند کرنا ہے تاکہ کوئی اور دنیاوی سوچ و خیال اور خواہش ہمارے دل پر حاوی نہ ہو سکے، اور نہ ہی خدا یسوع المسیح کے اور ہمارے درمیان خلل کا باعث بن سکے۔ اس لیے ہم نے اپنے دل کی کوٹھڑی میں جا کر بڑے پرسکون اور روحانی ماحول میں اپنے خداوند سے ملاقات کرنی ہے اور اس سے باتیں کرنی ہے۔ یقیناً جب ہم پورے دل و جان اور اپنی روح سے یسوع المسیح کو پکاریں گے تو وہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا، کیونکہ وہ اپنے پرستار ایسے ہی ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہمارا خداوند لاشعوری کا نہیں بلکہ شعوری کا، اور بے ترتیبی کا نہیں بلکہ ترتیبی کا خداوند ہے۔ وہ شور شرابہ پسند نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم حلیمی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں۔ خدا سے کچھ مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خدا کے حضور اپنا ڈنڈورا پیٹیں، واویلا کریں، اونچی آواز میں اس کے آگے چلائیں، یا پھر خدا کو حکم کریں کہ اے خدا، میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ابھی اور اسی وقت اس بیمار کو شفا دے، اس بدروح کو نکال دے، یا پھر میری گھڑی گم ہو گئی ہے تو وہ واپس لا دے۔ ایسی دعا شعوری کی نہیں بلکہ لاشعوری کی دعا ہے۔ خدا ایسی دعا پسند نہیں کرتا۔ خدا ایسی دعا پسند کرتا ہے جو دل سے نکلتی ہو۔ پہلا سیموئیل پہلے باب کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور حنا اپنے دل میں بولتی تھی اور صرف اس کے ہونٹ ہلتے تھے، لیکن اس کی آواز سنی نہ جاتی تھی۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ خدا بہرا نہیں ہے جو آپ کے من کی آواز کو سن نہ پائے گا، چونکہ خدا یسوع المسیح تو خود فرماتا ہے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ خدا ہمارے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے اور ہماری ضرورت بھی اسے معلوم ہے۔ تو پھر ہم میں سے اکثر لوگ اونچی اونچی آواز میں غیر قوموں کی مانند بک بک کر کے
اور تالیاں بجا بجا کر کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا ان کی زیادہ سنتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ متی پرہیزگار اور روزہ دار فریسی ہیکل کے اندر جا کر خدا کو اپنی نیکیاں جتاتا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے اور دوسرے گناہگار اور زناکار لوگوں کی مانند بھی نہیں ہے، لیکن وہ اصل اندر جانے کی بھی جسارت نہیں کرتا، بلکہ ہیکل کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر صرف یہی کہتا ہے کہ اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر۔ حقیقت میں خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا اور انہیں اپنے فضائل سے معمور کرتا ہے۔ عزیز مومنین، دعائے ربانی جو ہم نے خدا یسوع المسیح سے سیکھی ہے، اس میں ہم اکیلے دعا نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کے سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ ہم سب مل کر خدا کو اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، چونکہ وہ صرف ایک کا نہیں بلکہ تمام ایماندار مسیحیوں کا باپ ہے، اور یہ شرف صرف مسیحیوں کو ہی حاصل ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی دعا ہے جو ہم باہم جماعت کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس دعا میں چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، ہر عمر کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ یہی دعا ہے جو ہم تمام مسیحیوں کو ایک بناتی اور اتحاد کے اٹل بندھن میں باندھ دیتی ہے۔ دعائے ربانی میں ہمارے ایمان کے بہت سارے بید شامل ہیں۔ دعائے ربانی کے ان الفاظ میں بڑی روحانی طاقت پنہاں ہے، چونکہ اس دعا کی الہی تعلیمات کا خلاصہ ہماری تمام دعاؤں اور درخواستوں پر مشتمل ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یسوع المسیح نے ہمیں اسی طرح دعا کرنا سکھایا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکاریں، اس کی حمد و توصیف بیان کریں، اسی کے نام کی تقدیس اور تقلیل کریں۔ وہی امن کا خدا اور اتفاق کا استاد ہے، جس نے ہمیں بھی اتحاد کا درس دیا ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے۔ خدا کا نام پاک و پوتر ہے، وہ ہمیں بھی اپنے نام کے وسیلہ سے پاک اور شفاف کرتا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہم روزانہ خدا سے اپنی تقدیسیت کے لیے دعا کرتے ہیں، چونکہ ہم گناہگار اور کمزور ہیں۔ تیری بادشاہی آئے۔ ہم خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم دعائے ربانی میں خدا سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہی کو ہم پر منکشف فرمائے، چونکہ اس نے ہم سے اپنی ابدی بادشاہت کا وعدہ کیا ہے۔ موت پر فتح پا کر باپ کا قدوس مولود بیٹا باپ کی بادشاہت میں اس کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے۔ اب ہم بھی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب وہ ہم سے کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ خدا ہی سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، چاہے وہ آسمان پر ہو یا زمین پر۔ کون خدا کی مرضی میں خلل ڈال سکتا ہے یا اس کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ ہم خدا سے یہ التجا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زمینی زندگیوں میں ہمیشہ اس کی پاک مرضی کو بجا لائیں۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل میں عاجزی، ایمان میں ثابت قدمی، الفاظ میں نرمی، اعمال میں انصاف، کاموں میں رحمت اور عادات میں نظم و ضبط لائیں۔
جب ہمارے ساتھ ناجائز کیا جا رہا ہے یا ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم صبر کریں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ امن اور سکون سے رہیں۔ یہ ہماری خدا سے دلی محبت ہے۔ ہماری روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے۔ دعائے ربانی کے ان الفاظ کو روحانی اور لفظی طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ یسوع المسیح زندگی کی روٹی ہے۔ ہم مسیح میں ہیں اور ہم روزانہ پاک ماس میں یوکرست نجات کی روٹی کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اپنا سب کچھ ترک نہ کرے میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہم مسیح کے پیروکار ہیں اور ہم اپنی خواہشات کو مارتے ہوئے مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، چونکہ وہ فرماتا ہے کہ کل کے دن کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنی فکر آپ ہی کر لے گا۔ اس لیے ہمیں بھی کل کے لیے نہیں بلکہ آج کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔ ہم نے پہلے خدا سے روز کی روٹی کی دعا کی، اب ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ اب ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کرتے جنہوں نے ہمارے خلاف کوئی غلطی، خطا یا گناہ کیا ہے، تو خدا اس شخص کی نظر کو بھی قبول نہیں کرتا جو وہ اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتے ہوئے قربان گاہ پر لے کر آتا ہے۔ اس لیے خدا حکم صادر فرماتا ہے کہ تو اپنی نظر قربان گاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا، پہلے اپنے بھائی سے میل کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے قرض داروں کو معاف فرمائیں۔ جو معافی کے طلبگار ہیں، جنہوں نے غلطی کی ہے، ہم ان کو معاف کریں، ان سے صلح کریں، ان سے میل کریں اور دل سے کریں اور اپنے بھائی کے خلاف دل میں بغض نہ رکھیں۔ تب خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ ہمارا دشمن خدا کی اجازت کے بغیر ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایوب کی کتاب میں خدا شیطان سے کہتا ہے کہ دیکھ، اس کا یعنی ایوب کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، صرف اسے ہاتھ نہ لگانا۔ ہم خدا سے اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم آزمائش میں نہ ڈالے جائیں، چونکہ ہم کمزور ہیں اور عدم استقامت رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ ان الفاظ سے دعائے ربانی کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہم خدا کے فضل سے تمام برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ اس شخص کو جس کی زندگی کا نگہبان خدا خود ہو، اسے کس چیز کا خوف ہوگا، چونکہ خدا ہی ہمارا پرسانحال، نگہبان اور اچھا چرواہا ہے۔ آئیے میرے عزیزو، ہم بھی پورے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اپنے خدا سے دعا کریں، اسی کی حضوری میں جھکیں اور دعائے ربانی کو اپنی روزمرہ زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آج اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ میں آج کے بعد روزانہ خدا یسوع المسیح کی سکھائی ہوئی دعا پڑھوں گا اور یہ میری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی برکات، فضائل اور نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرماتا، ہمیں آزمائشوں سے نکالتا اور برائیوں سے چھڑاتا ہے۔ کہ مسیح خداوند ہمیں پورے طور پر اپنے نقش قدم پر چلنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔